بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا قائدنا قائد غر المحجلین۔ معزز و محتشم احباب، جس طرح کہ تسی احباب بخوبی واقف ہو کہ اج دا ایک خوبصورت پروگرام میرے قبلہ سیدی و سندی و مرشدی وراحت قلبی و قبلۃ باطنی حضور قبلہ دادا جان شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا 16واں سالانہ عرس پاک بھی ہے، اور اس کے نال اج دا ایک خوبصورت پروگرام اس عظیم مرکز دا 61واں سالانہ جلسہ دستار فضیلت بھی ہے کہ جس کے اندر بحمدہ تعالی کہ پاکستان تو نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول تے قراء حضرات، کیونکہ بحمدہ تعالی اجدہ سالانہ جلسہ دستار فضیلت اس کے اندر جڑے میرے قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس تسلسل نو چلایا سی، ایک فرد واحد تو ایک تحریک دی صورت دے اندر، پھر ایک پورا کارواں اس جگہ تے بہ کے تیار کیتا ہے، اور اس کاروان دا تسلسل اج بھی جاری ہے بحمدہ تعالی۔ 25 حفاظ کرام نے جنہاں دے اج سراں تے دستار سجائی جائے گی، وہی تسلسل چلدا آ رہا ہے، اور 5 علماء کرام نے کہ جنہاں نے اس مدرسہ دے اندر کریمہ تو لے کے بخاری شریف تک مکمل درس نظامی پڑھیا ہوا ہے، یہ تسلسل اج بھی قائم ہے اور دائم ہے اور چلدا آ رہا ہے۔ اور اج جدوں انہاں علماء کرام دی دستار فضیلت دا یہ منظر جڑی تھوڑی دیر تو بعد تسی اس خوبصورت منظر نو ویکھو گے تو اس وقت نا میں ایک گل یاد آ گئی، اور گل قبلہ والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد آ گئی کہ جدوں میں درس نظامی پڑھدا سا اور موقوف علیہ تک جدوں پڑھ لیا، میری خواہش سی کہ میں دورہ حدیث شریف بریلی شریف کے اندر جا کے پڑھنا ہے کہ جیڑا فیضان قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ دی صورت کے اندر بریلی شریف کا جیڑا فیضان لیا ہے، اور وہی فیضان میں بھی بریلی شریف جا کے دورہ حدیث شریف پڑھنا چاہنا، تو اس وقت ملکی حالات اس قدر سان کہ ویزے نہیں لگ رہے سان، اور قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا ابو بکر تیری درینہ خواہش ہے کہ میں بریلی شریف کے اندر جا کے دورہ حدیث پڑھنا ہے، بریلی تے تین ملکی حالات کے پیش نظر نہیں گل سکے، لیکن تیرے سر دے اتے جدوں دستار
بخاری شریف پڑھ کے جامعہ نظامیہ تو دستار لئی اور دسیا اور یکم اپریل دا عرس ہے اور جتنا بھی یہ جمع غفیر ہے یہ جو اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ یکم اپریل قبلہ صوفی باصفا پیکر شرم و حیا حضرت میاں عطا اللہ نوری رحمت اللہ علیہ پردادا جی رحمت اللہ علیہ دا عرس ہے اور اس عرس مقدس بھی اس بابرکت تقریب کے اندر بریلی شریف تو حضور سیدی اعلی حضرت نبیرہ اعلی حضرت مفتی توصیف رضا خان صاحب آپ تشریف لے کے آئے تو قبلہ والد گرامی نے ایک جملہ بولیا، فرمایا ابو بکر تو تے بریلی جا کے نہیں پڑھیا، میری بھی خواہش تھی تیری بھی خواہش تھی، لیکن آج وہی فیضان دا تسلسل جاری رکھنے واسطے بریلی شریف تو اعلی حضرت کے پوتے آج اس اسٹیج پہ آ کے اپنے دستے مبارک نال تیرے سر دے اوتے دستار سجان لگن۔ آج میں جدو اے علماء کرام نو ویکھ رہا سا اور آج او قبلہ والد گرامی رحمت اللہ علیہ تو بعد آج سے 5 علماء کرام دا گلدستہ تیار ہویا، آج انہاں دے سراں تے دستار سجائی جائے گی، انہاں چپا پہنایا جائے گا اور اس وقت میں نہ طلباء آخریاں آئے طلباء آج دوڑے واسطے صرف پاکستان تو نہیں جس قرآن نو تسا سینے کے اندر محفوظ کیتا او علماء جنہاں نے پھٹی تے بیٹھ کے کالا کالا رسول اللہ دا درس لیا، آج انہاں واسطے انٹرنیشنل لیول تے ایک قرآن حضرات سامنے لے آ کے بٹھا کے تاکہ انہاں دی آواز نو سنن کس خوبصورت لہجے کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، کس خوبصورت انداز کے اندر قرآن کی تلاوت پہ کر دیں تاکہ آج اے دعائی دستار دا موقع ہے اور ویکھو اور وہی تسلسل قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے فیضان دا جاری ہے اور پوری دنیا دے اتے اے تسلسل جڑا قبلہ شیخ الحدیث نے جاری کیتا نہ کل ختم ہویا سی نہ آج ختم ہوئے گا، انشاءاللہ العزیز اسی نہ رواں گے قیامت تک وہی فیض شیخ الحدیث دا جاری ہے۔ اباب جی وقار اور تسی آج قرآن سنو گے دون لطف آئے گا، سرور آئے گا اور کس خوبصورت انداز کے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کر دیں۔ اباب جی وقار اے رب دی عطا کہ جی میں قبلہ صاحب زیادہ صاحب آخر شان اے مالک دی عطا کس خوبصورت انداز کے اندر اے قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے پہن۔ اباب جی وقار قرآن مجید فرقان حمید او عظیم ایک دولت ہے کہ جنہوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کی تھی اور او علماء کرام جنہوں نے پھٹی تے بیٹھ کے قالا قالا رسول اللہ دا درس لیا اور گوشے گوشے کے اندر پہلان کا جذبہ لے کے آج نکل دے پیر۔ احباب ذی وقار ذہن نشین کر لو قرآن مجید فرقان حمید ہوئے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارکہ وسلم نے فرمایا، ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا من قرأ القرآن وحفظہ ادخلہ اللہ الجنہ وشفاہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ فرمایا ایک حافظ قرآن جڑا قرآن نو یاد کرے گا، قرآن نو یاد کر کے اپنے سینے دے اندر محفوظ کرے گا، فرمایا وہ اکلہ حافظ قرآن ادخلہ اللہ الجنہ، جنت چو داخل ہو جائے گا، وہ جنت چو داخل ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا صرف کلہ نہیں جائے گا، وَشَفَّاهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلِّهِمْ قَدْ اسْتَوْجَبَ النَّارِ۔ فرمایا اپنے گھر دے 10 افراد جنہاں تے دوزخ دی آگ واجب ہو چکی ہوئے گی اور اپنے گھر دے 10 افراد نو دوزخ چو کڑ کے اکلہ حفظ قرآن جنت چو لے کے چلا جائے گا۔ اکلہ حفظ قرآن کتنے بندیاں لے کے جائے گا جی؟ سارے بولے آجے اتلے بھی بولے آجے کتنے آن؟ اور میں صرف اور صرف جناب دے سامنے ایک سوال رکھنا چاہنا، کیا ہے کوئی ایسی ڈگری اس دنیاوی
تعلیم دے اندر ہر کوئی دوڑ دا پیا اور اس دنیاوی تعلیم واسطے اور ہر شخص اس کی دوڑ لگی ہوئی ہے. کیا کسے دنیاوی کسے ڈگری دا اعزاز کیا ہے کہ اگر بیٹا انجینئر بن گیا خود بھی جنت چو جائے گا, اپنے گھر دے 10 افراد نو جنت چو لے کے جائے گا. بیٹا ڈاکٹر بن گیا کیا وہ بھی جنت چو جائے گا. اور ساڑھے جدی آلہ حضرت میاں نور محمد چنابی آپ نو ویکھ لیا جائے, آپ صرف اور صرف صاحب کرامت ولی نہیں سان, صرف حضوری ولی نہیں سان, بلکہ حضرت میاں نور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی زندگی پڑھ کے ویکھو. اور میاں نور محمد چنابی آپ تناسی مولانا مولوی محمد یحییٰ چنابی, آپ تنا کی سی محمد یحییٰ چنابی, لیکن آپ کا نام جڑا مشہور ہویا میاں نور محمد دنا تو, اور اتنال ہی پاک فقہ شریف نو نسبت حاصل ہے کہ اس جگہ دے اٹھے مصطفیٰ نے جاگ دے ہوئے اپنا دیدار نصیب فرمایا سی. اب آبیزی وقار اور علماء تیار ہو رہے ہیں, اور انہا علماء کرام نو جڑا عقیدہ جڑا نظریہ جڑا پڑھایا گیا ہے, میرے قبلہ حضرت میاں نور محمد چنابی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے, اور وہ کتاب اردو چ نہیں لکھی, عربی وچ لکھی ہے. کدے چ لکھی ہے؟ عربی چ لکھی ہے. اور کوئی 100 سال پرانی نہیں یا 2 صدیاں پرانی نہیں, 3 صدیاں پرانی کتاب ہے. اور بحمدہ تعالی وہ کتاب اس وقت پنجاب یونیورسٹی دے اندر اس عربی مخطوطہ دے اتے اور ایم.اے دے اندر تھیسس لکھیا جا چکیا ہے, اور اس سے ہی کتاب دا بندہ نا چیز نو اس عادت میسر آئی کیوں 300 سالہ حضرت میاں نور محمد چنابی دا او ورثہ جڑا علمی ورثہ سی, اس علمی ورثہ لوگاں تک پہنچان واسطے او دا اردو ترجمہ کروا کے لوگاں دے سامنے رکھیا. لیکن خدا دی قسم جدو اس کتاب دا مطالعہ کیتا اور اس پورے سفر دے اندر اس کی تلاش کے اندر اس عربی مخطوطہ تلاش کرنا, پھر تلاش کر کے پھر او دا ترجمہ, پھر اس تو بعد اس نے چھپوانا. میرے نال قبلہ علامہ مفتی محمد عرفان حیدر ظہوری صاحب بزرگاں دے آخری شاگرداں وچوں اور بڑے فاضل نے, اور علم بلما نار رہے ابابزی وقار. اور اس کتاب نے جدو ویکھیا نا, اور او پورا قصیدہ ہی عقائد دے اوتے لکھیا ہوا ہے, پورا قصیدہ جی میں تسی قصیدہ پڑھتا ہے نا جی, مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم, اور اسی طریقے نال اے عقائد دے اوتے ایک پورا قصیدہ لکھیا ہوا ہے. اور اے جدو اس قصیدے میں پڑھدا پیا سا اور اس کا مطالعہ کر رہا سا, ابابزی وقار حضرت میاں نور محمد چنابی اور میرے تو قبل علامہ یاسر امید شالوی صاحب نے بھی اس سے قصیدہ بدل العمالی دی گل کیتی ہے. اور او دے اندر جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا ابابزی وقار, اس پر فتن دور دے اندر اور جس وقت ہر طرفوں کدرو ناسبیت دی جلغار ہے, کدرو خارجیت دی جلغار ہے, اور کدرو رافضیت دی جلغار ہے, اور اس جلغار دے اندر میں سمجھنا حضرت میاں نور محمد چنابی رحمت اللہ علیہ آپ کی 300 سالہ قبل لکھی ہوئی کتاب, اور او ساڑھے واسطے منارہ نور ہے, اور او ساڑھے واسطے ہدایت دی راہ متعین کر دی پئی ہے. ابابزی وقار کہ نہ ادھر ڈگمگانا نہ ادھر ڈگمگانا. حضرت میاں نور محمد چنابی رحمت اللہ علیہ میرے جدی اللہ فرما دین کہ میں کیران والے دی ایک مسجد کے اندر بیٹھے ہویا, اور اس سے مسجد کے اندر نال ہی سید عبد الرسول چنابی آپ بھی بیٹھے ہوئے. تھوڑا سا بولو نا سبحان اللہ. علیہ جس وقت قرآن میں تھوڑا سا دون تیار بھی کرنے واسطے اٹھیا, اور ایک قرآن جس وقت قرآن پڑھن گے تو سا چپ ہو کے نہیں سننا, اور باواز بلند
اور ہاتھ اتنے رکھ کے سبحان اللہ آکھنی ہے تاکہ ساڑے مہمان جڑے آئے اور وہ ویکھن کہ ملک پاکستان دے اندر بھی قرآن سنن دا اس قدر شعور ہے کہ جدو اسی قرآن پڑھ دے ساں لوگ سبحان اللہ واہ واہ. اور دیکھو نا جی مہمان آوے تو سنو داد دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ تو جو تسی صرف چپ کر کے بیٹھے رہو انہاں چو کوئی تے بولے گا افریقی اور کوئی بولے گا عربی اور کوئی بولے گا مصری. ہن وہ تو ہم سمجھا نہیں سکے گا. تو میں تو پہلے دستا پیا بجے اس وقت تو قرآن پڑھن تو پھر تو ایک چاترہ کیا کرنا سبحان اللہ تاکہ وہ جدو جان وہ اکھن کے آلیانے قطر شریف تا ذوق ویکھیا ہے اور دور و نزدیک تو ہونے والے قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نال عقیدت محبت کرنے والے مریدین متوسلین جدو آئے اور وہ قرآن سننے دا کیونکہ ایک علمی مرکز ہے. احباب ذی وقار حضرت میاں نور محمد چنابی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے میں کیرا والے دی جامع مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے اور نال ہی سید عبد الرسول چنابی بھی بیٹھے ہوئے. ستیاں پیاں دی گل نہیں, ستیاں پیاں دی گل ہے, ستیاں پیاں دی گل ہے, بولے آجے ستیاں پیاں دی گل ہے. آپ فرماندے میں بیٹھے ہوں عبادت پہ کرنا اور نال سید عبد الرسول چنابی بھی بیٹھے. فرمائے اس دوران ساڑھے مقدران دا ستارہ جاگیا, بختان دا ستارہ جاگیا, مدینے دا تاجدار نے کرم فرمایا, آمینہ دے لال نے مہربانی فرمائی, آمینہ دے لال نے مہربانی فرمائی. یار انج شیر تے سن کے آگ دیو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور میں دستا پیا میرے جتی اللہ کہ جدو بیٹھے ہو ان خود مدینے دے تاجدار کرم فرما رہے ہیں. آپ فرمانے جدو حضور دی جلوہ کری ہوئی میں ہاتھ بن کے کھلو گیا, شاہ صاحب بھی کھلو گئے, انجسی عقیدت احترام نہ کھڑے ہو گئے. جدو کھڑے ہوئے ہیں نا تے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا سید عبد الرسول چنابی آپ کی طرف ویکھیا تے ویکھ کے نا میرے المخاطب ہو کے سرکار فرماندے نے مولانا یا صاحب اے سید عبد الرسول نے اے میری آل بھی نے تے میری اولاد بھی نے تے میں انہاں نال پیار بھی کرنا ہے. سبحان اللہ کو اور تھوڑا مٹھا مٹھا بات کوئی چوک کے نہ لے جائے, اور تھوڑا سا مٹھا مٹھا سبحان اللہ. میاں صاحب فرماندے نے کہ آپ نا شاہ صاحب ویکھ کے تے متوجہ میرے لوگ کے میں فرماندے نے کہ اے شاہ صاحب میری آل بھی نے تے میری اولاد بھی نے تے انہاں نال میں پیار بھی کرنا ہے. اے جب جملہ سرکار نے فرمایا یار اے مقدران دی معراج نہیں, اے مقدران دی معراج نہیں کہ جن سرکار آکھن میں دے نال پیار کرنا. بندہ ساری زندگی آندا رہے یا رسول اللہ میں تو آٹے نال پیار کرنا, ایک الگ کیفیت ہے کہ مصطفیٰ فرمانے دے نال میں پیار پیا کرنا ہے. اور حضرت میاں نور صاحب فرمانے میں ہاتھ پان کے آئین ساتھ چکایا ہے تو کھلوتے ہیں تے انداز میرا ہے لیکن کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے, عربی مخطوط ہے. اور اپنے بیٹے نے اور ایک خاندانی علمی تسلسل ہے کہ اپنے بیٹے نو شرح قصیدہ بدالعمالی پڑھا رہے ہیں. اپنے بیٹے نے پڑھان دیا ہویا مولانا عبدالغفور صاحب آپ دے بیٹے نے انہوں نے پڑھان دے پہن قصیدہ بدالعمالی تنال نال شرح پہ کر دیں اور اس شرح بھی بندہ پڑھے نا. اور میں علماء یہ دعوت ضرور پیش کروں گا کہ جنہ کو لگی ہے ٹھیک ہے نہیں تے ایک واری لے کے میاں صاحب دو فیضان ویکھن تے صحیح نا, علمی فیضان ویکھن تے صحیح نا کہ آپ کس انداز دے اندر صرفی باس پہ کر دیں ناوی باس پہ کر دیں. جو علامہ صاحب فرمان دے پیسان کہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ویکھا جائے کہ آپ ہر انداز دے اندر اگر علمی
علم صرف جو ویکھیا جائے تے آپ کمال رکھ دیں، اگر علم نحو دے اندر ویکھیا جائے آپ کمال رکھ دیں، علم فقہ دے اندر ویکھیا جائے تے کمال درجے تے فائز نے، اصول فقہ دے اندر ویکھیا جائے کمال درجے تے فائز نے، علم معانی و بلاغت دے اندر ویکھیا جائے کمال درجے تے فائز نے۔ ایک باری میاں نور صاحب کی کتاب پڑھ کے دیکھو پھر پتہ لگے کہ آپ کیڑے مقام تے فائز نظر آندے ہیں۔ آپ فرماندے میں ہاتھ جوڑے میں کیا حضور پھر میں حضور ہے پھر میں تے مصطفیٰ جان رحمت نے مسکرا کے فرمایا تسی میرے نال بھی پیار کر دیو تے میری آل نال بھی پیار کر دیو۔ حضور نے فرمایا تسی میرے نال بھی پیار کر دیو تے میری بولو نا تسی میرے نال بھی پیار کر دیو تے میری خدا دی قسم اے میں خود بات سادات کو سنیے اوہی تسلسل میرے قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اگر کوئی سید زیادہ ہوں سی اور آپ کے کول ہوں سی صرف اور صرف اٹھ کے نہیں ملتے سان بلکہ اٹھتے بھی سان اٹھ کے نال چلتے بھی سان درستے گیٹ تک جانے سان فرمایا اے دعاڑی نسبت ہے مصطفیٰ جان رحمت دنال اے دعاڑا اعزاز ہے کہ مصطفیٰ نے دعان کرم نال مالا مال فرمایا اپنی اولاد کے اندر رکھا ہے آباد زی وقار اور یہی تبریلی کے تاجدار نے اس ادب اور عقیدت والا نظریہ دیتا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آباد زی وقار میں عرض پہ کرنا کہ حضرت میاں نور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ساڑھے مہمان آئے میں ٹائم جناب کا تھوڑا کافی لے گیا لیکن میں بات اختتام دی طرف لے آ رہا اور اپنا نظریہ اور ان طلباء تک بھی کنوے پہ کرنا ساڑھا عقیدہ ہوئے جو ساڑھے جد آلہ حضرت میاں نور صاحب کا عقیدہ ہے اور حضرت میاں نور صاحب فرمان دیں مولانا یا چنابی صاحب تسی میرے نال بھی پیار کر دیو میری اولاد نال بھی پیار کر دیو تو میں تواڈے نال پیار کرنا ہے اور رب کعبہ دی قسم اٹھا گل کر رہا جس وقت کتاب جو اگلا جملہ پڑھیا نا تو میری کیفیت بدل گئی عرض کی تھی حضور میں نو کسرت گناہ دی وجہ تو اپنے رب تو حیا ہوندا کسرت گناہ دی وجہ تو میں اپنے رب تو حیا ہوندا ہے تو اس تو بڑا اور اعزاز کی ہوئے گا اباب زی وقار اس تو بڑا اعزاز کی ہوئے گا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں میاں نور صاحب تسی میرے نال بھی پیار کر دیو میری اولاد نال پیار کر دیو تے میں تواڈے نال پیار کرنا اے دا مطلب ہے جڑا مصطفیٰ دی آل نال پیار کرے حضور دے نال پیار کر دے جے اور اس کا اگلا جملہ سنو آپ نے عرض کی تھی حضور من کثرت گناہ دی وجہ تو اپنے رب تو حیا ہوندی ہے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا میاں نور صاحب اللہ نے دوڑے گناہ معاف کر چھڑے معاف کر دوڑے گناہ معاف کر چھڑے اور دوسری بات میں عقیدہ پیش کرنا چاہنا اور اس سے کتاب کی شرح دیتے اور جب خلفائے راشدین دا ذکر ہو رہا سی اور اس کے اندر ایک بات نقل کر دیں اپنے بیٹن پڑھان دیا ہویا باقی تلامزان پڑھان دیا ہویا آپ فرمان دیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لاہور دی سرزمین تے ویکھیا اے ان خواب دا واقعہ اس سے کتاب کے اندر لکھیا ہے اور جاگنے دا واقعہ ہے جاگنے ہویا کرم بھی فرمایا مہربانی بھی فرمائی اور اے واقعہ خواب دا فرمایا میں ویکھتا کیاں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لاہور دا ایک دروازہ ہے اس دروازے چو کیونکہ لاہور دے 7 دروازے مشہور سان دلی گیٹ مستی گیٹ جناب سارے میں بھی اوتھے لوہاری گیٹ چو پڑھ دا رہا جامعہ نظامیت فرمانے کہ مصطفیٰ جان رحمت اس گیٹ چو ایک نکل دے پین تے میں وکھدا کی پیاں جتھے قدم اے توجہ نال گل سنیا جائے توجہ نال گفتگو ختم میاں نور صاحب اس سے شرح قصیدہ بدالعمالی دے اندر عربی دے اندر اس شرح دی خلفائے راشدین والے شعر دی وضاحت کرتے ہیں دے وچ لکھ دے پین فرمایا میں ویکھدا کی پیاں ویندا پیاں مصطفیٰ جان رحمت آن چل دے پین جتھے مصطفیٰ جان رحمت تک قدم ہے حضور دے قدم اچھے
افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب سیدنا صدیق اکبر دا قدم ہے. فرمایا حضور نکلے سرکار دے قدموں اتے جناب سیدنا صدیق اکبر دا قدم ہے. میں کی ویکھ رہا ہوں نال ہی پیچھے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا قدم ہے. نال ہی فاروق اعظم دے قدموں اتے جناب سیدنا عثمان غنی دا قدم ہے. اور جناب عثمان غنی دے قدموں اتے مولا مرتضی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا مولا علی دا قدم ہے. فرمایا جدوں او قدم میں دیکھیا تو فرمایا من اتھو ہی خلفائے راشدین دی سمجھ آ اتھو ہی ترتیب بھی سمجھ آ گئی کہ اے ترتیب ہے اور اے ترتیب ہے. باقی مقام و مرتبہ اللہ نے بڑے اچھے عظمتاں اور رفعتاں عطا فرمائیاں. احباب ذی وقار اے حضرت میاں نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان پہ کر دیں قصیدہ بدر الامالی دے اندر چند باتاں میں عرض کیتی سی کہ وہی تسلسل ہے جڑا حضرت میاں نور صاحب اور پھر آپ دے والد گرامی بہت بڑے عالم میاں عبد الرحیم صاحب اس تو اگے میاں نور صاحب تو بعد میاں عبد الغفور صاحب پھر چلدا چلدا میاں شمس الدین صاحب تو بعد میاں احمد سعید صاحب تو بعد میاں عطا اللہ نوری تو بعد قبلہ دادا جی رحمت اللہ علیہ اوہی تسلسل قبلہ دادا جی رحمت اللہ علیہ تو بعد قبلہ والد گرامی اوہی علمی تسلسل چلدا آ رہا ہے. اور آج بحمدہ تعالی اس مرکز اہل سنت چو 5 علماء کرام تیار ہو کے نکل دے پیر 25 حفاظ کرام نکل دے پیر. اور میرے واسطے میرے حقیر جائے پر تقصیر جائے اس عاجز جائے بندے واسطے دعا کرو اللہ تعالی یہی جڑا تسلسل چلدا آ رہا ہے. اور آج ایک خوبصورت منظر تسی ویکھو گے پہلو قرآ حضرات دیاں اسی تلاوتاں سناں گے اور میں طریقہ دا اندس ہے کہ جی میں تسا سننا ہے پورے ذوق دا مظاہرہ کرنا ہے پوری محبت دا مظاہرہ کرنا ہے. او آخری بچہ جڑا او کھڑا ہے اور ادھر اس کونے تے کھڑا ہے ادھر اس کونے تے کھڑا ہے اور جس وقت قرآن پڑھ دے پے ہون اینج ہاتھ چک کے داد دینی ہے پتہ لگے اس شاکان مصطفیٰ جی میں صاحب قرآن نال پیار کر دیں انجے ہی قرآن نال پیار کر دیں. ٹھیک ہے جناب. اور میں بارے دیگر ایک قبلہ قاری محمد رجا ایوب صاحب تنزانیہ قاری عبدالہادی شبلی مصر اور قاری ناصر ابراہیم نائجیریا اور انہاں آج اتھے لیاؤن واسطے اور قاری محمد عنایت اللہ سیالوی صاحب اور انہوں نے ایک تنظیم قرآ دی بنائی ہوئی ہے اور قرآ دی پوری تنظیم اور او دیتات قرآ حضرات بیرون ملک تو آئے اور آج اس سے ہی میرے قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے میں نا قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب دا ایک جملہ یاد آ گیا فرماندے مرکز ان نتیاخ دین جتھے دنیا دا ہر کوئی بندہ ہوندا ہوئے. بابے جی وقار تے ہون کوئی مرکز نہ لگ گیا ہوئے تو کہیں بہت پریشانی بھی بن جاندی ہوئے کوئی مرکز کتھوں ہے. اور اے دی وہ وضاحت ایک دن تقریر دے اندر پکر دے سان اور ادوں جامع مسجد دے اندر جلسہ سی آج تو کوئی سال قبل بابے جی وقار کہ اسی بڑے ذوق نال بڑے محبت نال انہاں قرآ حضرات نو سننے اور میں انہاں دا شکریہ ادا کرنا کہ جڑے تشریف لے کے آئے اس مرکز اہل سنت دے اندر اللہ انہاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. تسی جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے ہو میرے قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے شاگرد آپ دے تلامذہ جتنے بھی علماء شیخ الحدیث نے مفتیان کرام نے اور جتنے بھی انہاں دے عقیدت مندان نے جتنے بھی انہاں دے مریدین نے جتنے بھی انہاں دے متوسلین نے جتنے بھی انہاں نال پیار کرن والے میں سب دا اس عرس مقدس دی تقریب دے اندر آنے دے اتے تہ دل نال شکر گزار ہاں کہ آپ تشریف لے کے آئے ہو اور تساں اس مقدس تقریب نے رونق بخشی ہے. اللہ تعالیٰ میرے قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دے فیوز و برکات نال مین بھی مالا مال کرے جناب نو بھی مالا مال کرے. اسی سارے کاسا لے ہوئے اج قبلہ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہاں. اللہ تعالیٰ سب دا اپنی بارگاہ قبول فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب